ایک ایسا میوزیم جس میں مصری فرعونوں کی لاشیں، انمول تاج، سونے کے ماسک اور طاقتور تویز موجود ہوں۔ ایک جگہ جہاں ہزاروں سال پرانے خزانے رکھے گئے ہوں۔ آخر سب کچھ اچانک سے کیسے غائب ہو گیا؟ ویلکم ٹو نیوز نیوٹرل۔ ایک جگہ جہاں دنیا کے سب سے ریئر ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس رکھے گئے ہوں، لیکن ایک دن کچھ ایسی چیزیں چھپ چھپ کر نکال لی گئیں جو صرف میوزیم کے اندر کے لوگوں کو پتا تھیں۔ یہ صرف ایک چوری نہیں تھی، یہ ایک پلانڈ ہیز تھا جس میں کوئی ایسا شخص شامل تھا جو میوزیم کے اندر کے راز سے واقف تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کس نے کی یہ چوری؟ اور سب سے ضروری بات، یہ چوری کیوں کی گئی؟ ناظرین، ایک فورٹریس جیسا مضبوط سیکیورٹی سسٹم، ہر طرف کیمراز، لیزر گریڈز اور آرمڈ گارڈز، پھر بھی ایک دن کچھ ایسی چیزیں نکال لی گئیں جو صرف میوزیم کے اندر کے لوگوں کو پتا تھیں۔ اس ہیسٹ کی ہر موو بڑی سوچی سمجھی تھی، ہر ایک ڈیٹیل پلانڈ کی گئی تھی۔ کوئی تھا جو اس میوزیم کے ہر راز سے واقف تھا، مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ چوری کس نے کی، اور سب سے ضروری بات، یہ چوری کیوں کی گئی؟ 23 دسمبر کی رات سب کچھ ہمیشہ کی طرح تھا۔ میوزیم کے گارڈز اپنی روٹین پٹرول پر تھے، سی سی ٹی وی کیمراز ہر طرف مانیٹرنگ کر رہے تھے، اور سب سے ضروری بات، میوزیم کا سیکیورٹی سسٹم بھی ایکٹیو تھا۔ لیکن صبح جو نظارہ دیکھا گیا اس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک پرائز لیس فرعونی ماسک، ایک انمول نقشہ اور ایک طاقتور تویز، سب کچھ غائب تھا۔ اور سب سے عجیب بات، کوئی لوگ بریک نہیں ہوا، کوئی الارم نہیں بجا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت بند ہو چکی تھی۔ مطلب جو بھی تھا وہ یا تو میوزیم کے اندر کا بندہ تھا یا پھر اس نے سیکیورٹی سسٹم کی ہر ایک ویکنیس جان لی تھی۔ ایجپٹ کی پولیس نے فوراً انویسٹیگیشن شروع کی اور سب سے پہلا شک میوزیم کے اندر کے سٹاف پر گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، کوئی بھی ان آتھورائزڈ انٹری نہیں ہوئی تھی، کسی نے بھی کسی بھی گارڈ کو نہیں دیکھا، اور سی سی ٹی وی کیمراز ایگزیکٹلی اسی وقت بند ہوئے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا یہ ایک رینڈم چوری تھی یا ایک پلانڈ ہیز تھا جس میں پروفیشنل تھیوز شامل تھے؟ اور جو چیزیں چوری ہوئیں وہ صرف انمول نہیں بلکہ بہت خاص بھی تھیں۔ ایک فرعونی ماسک جو صرف ایک شو پیس نہیں بلکہ مصری تویز کا حصہ تھا، ایک نقشہ جو کہانیوں کے مطابق ایک پرانے مقبرے تک لے جا سکتا تھا، ایک طاقتور تویز جسے ایک اسپیشل چیمبر سے چرایا گیا تھا۔ سب سے بڑا کلو، اس رات سب کچھ ایک عام دن کی طرح تھا، لیکن ایک گارڈ نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی مرمر کی زمین پر بار بار چکر کاٹ رہا ہو، جیسے کوئی دیواروں کے بیچ گھٹن محسوس کر رہا ہو۔ گارڈ نے آواز کی ڈائریکشن میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی، لیکن ایک عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر سب سے حیران کر دینے والی بات ہوئی، فرعونی ماسک جو شیشے کے پیچھے محفوظ تھا ہلکا سا ہلنے لگا۔ ہوا بند تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ماسک اپنی جگہ سے ہل رہا تھا۔ گارڈ نے اپنی جگہ جم کر اس منظر کو دیکھا، اور پھر اچانک وہ آواز بند ہو گئی۔ کیا یہ بس ایک دماغ کا وہم تھا، یا پھر یہ ایک اشارہ تھا کہ میوزیم کے اندر صرف چوروں کا سایہ نہیں بلکہ کوئی اور بھی تھا؟ اور اگر یہ صرف ایک رینڈم کلو تھا تو اسی وقت سی سی ٹی وی کیمراز نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ سیکیورٹی سسٹم فیل کیوں ہو گیا؟ اور سب سے بڑا سوال، جو بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے اس رات اپنی زبان کیوں نہیں کھولی؟ کیا یہ صرف ایک نارمل چوری تھی، یا پھر کسی طاقت نے اس ہیسٹ کو انجام دینے میں مدد کی تھی؟ مصری فرعونوں کے مقبروں کا ایک پرانا راز، جو بھی ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے مٹایا جائے گا۔ صدیوں سے یہ افسانہ سنا آ رہا ہے، مگر کیا یہ صرف ایک کہانی تھی یا اصل میں ایک بددعا جو ہر نئے شکار کا انتظار کر رہی تھی؟ ٹوٹن خامن کا مقبرہ جب کھولا گیا تھا تو جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کا انجام عجیب طریقے سے ہوا۔ کوئی بنا وجہ بیمار ہو گیا، کوئی اچانک مر گیا، اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ اور اب جب یہ چوری ہوئی تو صرف آرٹیفیکٹس نہیں بلکہ ساتھ کچھ اور بھی کھو گیا۔ ایک گارڈ جو اس رات ڈیوٹی پر تھا بنا کسی صورت پتہ چلے غائب ہو گیا۔ اس کا سیل فون اس کے لوکر میں پڑا تھا، اس کی یونیفارم بھی وہیں تھی، مگر وہ خود کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی لاسٹ لوکیشن وہی حال جہاں سے فرعونی ماسک چوری ہوا تھا۔ میوزیم کا کیوریٹر جو چوری والے سیکشن کا ذمہ دار تھا صرف ایک ہفتے
ہفتے بعد ایک عجیب بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ ڈاکٹرز بھی اس کی بیماری کو سمجھ نہیں سکے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ سوکھتا گیا جیسے کوئی چیز اس کی جان چوس رہی ہو۔ اور سب سے زیادہ حیران کن واقعہ، ایک شخص جو میوزیم کے سیکیورٹی کیمراز ریپیئر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اس نے ایک پرچم دیکھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا، لیکن اس وقت کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی، اور جب اس نے اپنی آنکھیں جھپکیں تو پرچم واپس اپنی جگہ پر تھا، جیسے کوئی چیز صرف اسے دکھانا چاہتی تھی۔ کیا یہ صرف ایک تصادف تھا یا پھر اس ہیسٹ کے پیچھے کوئی ان سین طاقت تھی جو ہر گواہ کو ختم کر رہی تھی؟ اور اگر یہ سچ ہے تو کیا جو لوگ چوری شدہ فرونی ماسک کو ہاتھ لگائیں گے وہ بھی ایک ایک کر کر مٹ جائیں گے؟ دوستوں، یہ صرف ایک چوری نہیں تھی، یہ ایک راز تھا جو جتنا زیادہ کھلتا گیا اتنا ہی زیادہ پیچیدہ ہوتا گیا۔ پولیس نے بار بار اس کیس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، نئے ایکسپرٹس بلائے، فورینزک ٹیمز بھیجی، مگر ہر بار یہ معاملہ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ جو چیزیں چوری ہوئی تھیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، نہ کوئی بلیک مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش ہوئی، نہ کسی انڈر گراؤنڈ اسمگلر گینگ کا کوئی ریکارڈ ملا، جیسے وہ چیزیں صرف ہوا میں گھل کر غائب ہو گئی ہوں۔ اور سب سے عجیب بات، جو لوگ اس کیس کے قریب گئے یا اس کی سچائی سمجھنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب حادثے ہونے لگے۔ ایک آفیسر جو سب سے پہلے میوزیم انویسٹیگیٹ کرنے گیا تھا، اس کی گاڑی بنا کسی وجہ کے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ایک اور وٹنس جس نے کہا تھا کہ اس نے کچھ دیکھا ہے، وہ رات کو اپنے ہی گھر میں بے ہوش ملا، اور جب ہوش آیا تو اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اور ایک جرنلسٹ جو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ صرف ایک سکیم ہے، اس کا پلین کریش ہو گیا۔ کیا یہ صرف ایک تصادف تھا یا پھر یہ فرعونوں کا انتقام تھا جو ہر اس شخص کو مٹانے لگا جو اس راز کو سمجھنا چاہتے تھے؟ دنیا آج بھی اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے۔ کیا یہ صرف ایک پرفیکٹ ہیس تھا یا پھر کوئی قدیم طاقت ابھی بھی زندہ ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔